صفحہ نمبر 83 آیت نمبر 80 سورة النساء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولى فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جو آپ سے اعراض کرے تو ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگہبان نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، منافقین کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، لیکن جب آپ سے نکل جاتے ہیں یہ لوگ تو ان میں سے ایک جماعت رات کو آپ کے حکم کے خلاف مشورہ کرتی ہے۔ غیر الذی تقول، اس بات سے ہٹ کے یہ جماعت مشورہ کرتی ہے جو کچھ آپ نے کہا ہو۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو رات کو یہ مشورہ کرتے ہیں۔ فأعرض عنہم، ان سے اعراض کر۔ وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل کر۔ وکفی باللہ وکیلا، کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بہت زیادہ اختلاف موجود رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ منافقین بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن پھر رات کو آپس میں خفیہ اللہ کے نبی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ کیا ان کو قرآن میں بھی غور و فکر نہیں ہے؟ اگر ان کو شک و شبہ ہے کہ یہ کتاب کسی اور کی طرف سے ہے تو قرآن اگر کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہر زمانے میں امتحانات آتے رہتے ہیں، اور ہر زمانے کے اپنے امتحانات ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام کے مبارک دور میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ آج نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کی رسول کی اطاعت میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ صحابیات بھی شانہ بشانہ رہی۔ دین میں اللہ کے رسول کی اطاعت شرط ہے۔ اطاعت چاہے اللہ کے رسول کا چچا ہو، چاہے اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، جو بھی ہو اس کے لیے اطاعت رسول شرط ہے۔ یہ نہیں کہ یہ تو پیغمبر کا بیٹا ہے، یہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، یہ نہیں۔ قانون اللہ نے رکھا ہے کہ میرے حبیب کی اطاعت یہ میری اطاعت ہے، بلکہ جو اللہ کے رسول کے قریبی رشتہ دار رہے ان پہ تو بڑے امتحانات آئے، ایمان والوں پہ۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی بیٹی تھی۔
ان کو کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مجبور ہو گئی نبوت کے 5ویں سال جب سخت مشکلات پیش آئے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرنے لگی یہ ہجرت کرنا ہی بہتر ہے، ابا جان نے سب کو اجازت دی ہے، نہ کہ دین میں کوئی کمی آئے۔ دونوں نے حبشہ ہجرت کی، میاں بیوی نے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بڑے پریشان رہتے تھے، تمام صحابہ کرام صحابیات کے پیچھے، اور فرمانے لگے ابراہیم خلیل اللہ کے بعد عثمان ہی وہ فرد ہیں، وہ پہلے شخص ہیں جس نے دین حقہ کے لیے اپنی بیوی سمیت ہجرت کی۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی ملاقات کی انہوں نے، تو حضور کی مبارک ذات نے ان میں سے ایک بندے سے پوچھا کہ کیا عثمان بن عفان اور میری بیٹی کہیں حبشہ میں آپ کو نظر آئے تھے؟ ان کا کیا حال تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایک دن میں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیادہ جا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی جو سواری پہ سوار تھی، دونوں کو میں نے دیکھا تھا کہ گزر رہے تھے، مجھے خیال ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہوگی۔ اور عرصہ وہاں گزارا، 15 سال جلا وطنی گزاری، اور پھر جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے مدینہ منورہ ہجرت کی تو پھر وہ حبشہ سے مدینہ منورہ آئے، اور پھر بھی چین کی زندگی نہیں ملی، کیونکہ 1 ہجری کو ہجرت ہوئی، اور پھر جب بدر کی جنگ کا موقع تھا تو بدر کی جنگ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تشریف لے گئے، اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علالت میں تھی، بیمار تھیں، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اجازت ملی کہ آپ پیچھے رہ جائیں، اپنے گھر میں آپ کی بیوی بیمار ہے۔ تو پھر 2 ہجری کو بدر کی جنگ ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات جب واپس آئے تو حدیث میں ہے کہ لوگ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہوئیں، باپ بیٹی دونوں گئے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ، اور دونوں نے خوب رویا۔ بیٹی آپ نے اللہ کے دین کے لیے بہت مشقت برداشت کی، حضور کی مبارک ذات کی 2 بیٹیاں رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ رقیہ اور ام کلثوم دونوں عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، ان کے نکاح میں تھی، بچپن سے بس ان کے ساتھ بات ہو گئی تھی رشتے کی، رخصتی نہیں ہوئی۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب پہ قرآن میں پھٹکار آیا
تو دونوں بیٹوں کو بلایا، جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ان کو برا بلا کہہ کے ان کی دونوں بیٹیوں کو تم دونوں طلاق دو۔ تو دونوں آئے اور دونوں نے حضور کے سامنے طلاق دی، آپ کی بیٹی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہے کہ دو بیٹیاں نکاح میں ہوں اور دونوں کو ایک ساتھ طلاق ہو جائے، ہمیں آپ کی بیٹی نہیں چاہیے، سنبھال لو اپنی بیٹیاں۔ عتبہ اور عتیبہ دونوں آئے، ایک آیا دوسرا آیا، دوسرے نے تو حضور کی مبارک ذات کے چہرے انور کی طرف تھوکا، نہ آپ چاہیے، نہ آپ کا دین چاہیے، نہ مجھے آپ کی بیٹی چاہیے۔ حضور کی مبارک ذات کی بیٹی کو بڑا دکھ ہوا، گھر آئے، بیٹی کو بات پہنچ گئی تھی، بڑی پریشان، تو اپنی بیٹی کو دکھ میں دیکھ کے وہ کہنے لگے، اللہ آپ پہ کوئی جنگلی درندہ نصب کر دے، مقرر کر دے۔ وہ شام جا رہے تھے، قافلے کے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا مجھے درمیان میں سلانا ہے، مجھے خطرہ ہے۔ وہی ہوا، رات کو ایک درندہ آیا اور ایک ایک کو سونگ کے اسی کو اٹھا کے چیر پاڑ کے مار ڈالا۔ وہاں سے طلاق۔ پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں ایک، پھر دوسری، وہ انتقال کر گئی۔ حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی مسلسل وفات پا جاتی، میں عثمان کو مسلسل ایک ایک بیٹی بطور نکاح دیتا رہتا۔ ادھر نکاح میں گئی، رخصتی ہوئی، سخت حالات پیش آئے، نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی، حبشہ میں جلاوطنی، غربت کی زندگی، پیاس بھوک کی زندگی، 15 سالہ زندگی ادھر۔ پھر اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ لوگوں نے 15 سال گزارے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے لوٹ گئے تھے، انہوں نے 15 سال نہیں گزارے۔ 15 سال اس جماعت نے وقت گزارا جو سن 8 ہجری کو خیبر جب فتح ہو رہا تھا، یہ لوگ آئے جن میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے 7-8 سال گزارے، اور پھر جب آئے مدینہ منورہ 1 سال گزارا کہ دوسرے سال بدر کی جنگ ہوئی، اور بدر کے جنگ کے ایام میں وفات پا گئی۔ غور کیا جائے تو حضور کی بیٹی نے کیسی زندگی گزاری، لیکن دین اسلام پہ استقامت اختیار کی۔ یہ دین ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں چاہے وطن چھوڑنا پڑا، تیار، طلاق واقع ہوئی، تیار۔ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ان کی بیٹی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ اگر اطاعت نہیں بھی کرے گی تو بھی ان کو جنت ملے گی، نہیں، ایک قانون ہے۔ اس لیے اطاعت کو مضبوط کی جائے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہر لمحے یہ کام کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، جس نے اعراض کیا، منہ موڑا، تو ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگہبان نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ،
یہ لوگ آپ کے سامنے تو کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب آپ سے نکل جاتے ہیں تو رات کو منافقین کی جماعت خفیہ مشورہ کرتی ہے اس حکم کے خلاف جو آپ نے کہا ہو، واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی رات کے مشوروں کو لکھ رہے ہیں، فاعرض عنہم، ان سے اعراض کر، وتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ توکل کر، وکفی باللہ وکیلا، کارسازی کے لیے، کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت بڑا اختلاف ہوتا۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج بدھ ہے، ذکر کی مجلس کے بڑے برکات ہوتے ہیں، اللہ نے ذکر کو بہت بڑی برکت دی ہے۔ اللہ کے نام کے تو فعل تو یہ دنیا قائم ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے یہ دنیا کا نظام قائم رہے گا۔ اور ذکر کی مجلس کے آخر میں پھر اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تصور یہ ہو کہ اللہ معبود برحق ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب اللہ اللہ کا ذکر کریں تو دل میں یہ تصور ہو، خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، عزت ذلت دینے والی ذات بھی اللہ، ہر صفت اللہ کی طرف دل میں تصور کرتے جائیں تو ذکر کی برکت حاصل ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مراقب موت چند لمحے آنکھیں بند کر کے ہم سب یہ سوچیں ایک نہ ایک دن مجھے موت ضرور بضرور آئے گی، میرا یہ جسم ساکن ہوگا، رشتہ دار اقرباء ارد گرد کھڑے ہوں گے، میری فوتگی کا اعلان ہوگا، مجھے تخت غسل پہ لٹھایا جائے گا، مجھے غسل دیا جائے گا، مجھے کفن پہنایا جائے گا، پھر مجھے دوست احباب رشتہ دار اقرباء اپنے کندھوں اٹھا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تنہائی والے گھر کے حوالے کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ جانا تو ضرور ہے، چاہے جتنی بھی زندگی ملے، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنا تعلق نصیب فرما۔ ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ آپ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کیسے ان کو معاف کیا، اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ قبرستان میں تو ہم اوپری زمین پہ رات کو ڈرتے ہیں، جہاں سالوں سال اندر رہنا ہے، کیا ہوگا، ہماری مدد فرما۔ یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ دنیا میں بھی رسوائی سے بچا، آخرت میں بھی رسوائی سے بچا۔ یا اللہ عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما اپنے مبارک نام کی برکت سے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔